اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ جَعَلَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اے لوگو ہم تمہیں تمہاری اوقات بتاتے ہیں، ہم تمہیں تمہاری حیثیت بتاتے ہیں، ہم بتاتے ہیں تمہارا اسٹیٹس کیا ہے، تمہارا معیار کیا ہے۔ اللہ فرماتا یاد کرو اس وقت کو جب تم نے اپنی ماں کے شکم سے جنم لیا، اس زمین پہ قدم رکھا۔ وَاللَّهُ جَعَلَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، اللہ نے جب تم کو دنیا میں بھیجا، لا تعلمون شیئا، تمہاری حقیقت یہ تھی، تمہارا اسٹیٹس یہ تھا، تمہارا معیار یہ تھا، تم صرف اس حیثیت کے مالک تھے جب اپنی ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آئے۔ لا تعلمون شیئا، تم صرف ایک جاہل بن کر کے دنیا میں آئے، تم صرف ان پڑھ تھے، تم بغیر پڑھے لکھے تھے۔ لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تمہیں کسی چیز کا علم نہیں تھا، تم بغیر پڑھے لکھے اس دنیا میں آئے ہو، جاہل اس زمین پہ بن کر کے تم نے قدم رکھا۔ ہم نے تمہیں جاہل بنا کر کے اس زمین پہ بھیجا ہے۔ اب بچہ آیا، ماں کے پیٹ سے نکلا، زمین پہ قدم رکھا، اسٹیٹس کیا ہے؟ لا تعلمون شیئا، وہ صرف جاہل ہے، عالم نہیں ہے، وہ جاہل ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے۔ اب بچہ جب زمین پہ آ گیا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ نے تو ان پڑھ پیدا کیا، اللہ نے جاہل پیدا کیا، اللہ نے بغیر پڑھا لکھا پیدا کیا، تب انسان پڑھے گا کیسے؟ اب انسان تعلیم کرے گا کیسے؟ اب انسان ایجوکیشن حاصل کرے گا کیسے؟ اب انسان پڑھے لکھے گا کیسے؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، ہم نے تمہیں سننے کی طاقت دی ہے، تمہیں سن کر کے تعلیم حاصل کرنا ہے، ہم نے تمہیں قوت بصارت دی ہے، تمہیں سن کر کے علم حاصل کرنا ہے۔ وَالْأَفْئِدَةَ، ہم نے تمہیں دل و دماغ دیا ہے، دل و دماغ سے تعلیم حاصل کرنا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ علم حاصل کرو تو اللہ کا شکر ادا کرو، یعنی سن کر کے علم حاصل کرنا ہے، آنکھوں کے ذریعے علم حاصل کرنا ہے، دل و دماغ لگا کر کے علم حاصل کرنا ہے۔ اللہ نے جاہل بنا دیا تو کیا ہوا، لیکن اللہ نے سننے کی طاقت دی تاکہ علم حاصل کر سکو، اللہ نے قوت بصارت دی تاکہ دیکھ کر علم حاصل کر سکو، اللہ نے دل و دماغ دیا تاکہ علم حاصل کرو۔ رامپور دوراہی کی زمین پر بیٹھ کر کے سننے والوں، آؤ قرآن کی آیت کے دائرے میں میں آپ کو سمجھاتا چلوں۔ انسان جاہل بن کر کے آ گیا، اللہ نے سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، دل و دماغ دیا تاکہ وہ تعلیم حاصل کرے۔ بچہ آیا جاہل تھا، اب ہم نے دیکھا جو بچہ جاہل بن کے پیدا ہوا وہ مدرسے کی جانب چلا ہے، وہ اسکول کی جانب چلا ہے، وہ کالج کی جانب چلا ہے، وہ جناب والا یونیورسٹی کی جانب چلا ہے۔ یہ مفتی سلیمان منظری تشریف فرما ہے، آپ کی توجہ چاہوں، جاہل بن کے آیا، اب اسکول جا رہا ہے، اب مدرسہ جا رہا ہے، اب اسکول میں علم حاصل کرنے جا رہا ہے۔ اب یہی بچہ جو جاہل بن کے آیا تھا، مدرسے کی چٹائی پہ بیٹھ گیا، اسکول میں بیٹھ گیا، کالج میں بیٹھ گیا، یونیورسٹی میں دیکھا تو ہم نے زمانے کے اوراق کو دیکھا، ہم نے زمانے کی گرد و ہوا کو دیکھا، ہم نے دنیا کے تعلیمی معیار کو دیکھا کہ جو بچہ جاہل بن کے پیدا ہوا، اس نے اسکول میں رہ کر، اس نے مدرسے کی چٹائی پہ بیٹھ کر کے اتنا علم حاصل کر لیا، اتنا علم حاصل کر لیا کہ یہ اتنا پڑھ گیا، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی ماسٹر بن گیا، کوئی پروفیسر بن گیا۔ ہم نے کہا ڈاکٹر بن گیا تو کیا ہوا؟ فرمایا جناب کمال کر دیا، اب یہ جاہل بن کر پیدا ہونے والا ڈاکٹر بن گیا ہے، اب اتنا پڑھ گیا، اتنا پڑھ گیا، ہمارے ہاتھ کو پکڑتا ہے، ایک نس کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر کے بتاتا ہے مولانا تمہارے اندر یہ کمی ہے، تمہارے اندر یہ بیماری ہے، تمہیں یہ پریشانی ہے۔ اللہ اکبر، یہ کون بتا رہا ہے؟ جو جاہل بن کے پیدا ہوا ہے۔ ہم نے اور زمانے کو دیکھا تو اسی زمین پر جو جاہل بن کے پیدا ہوا وہ زمین کے اوپر مشین رکھتا ہے اور ہم سے بتاتا ہے مولانا سنو، زمین کے اتنے اندر میٹھا پانی ملے گا، زمین کے اتنے فٹ نیچے کھارا پانی ملے گا، زمین کے اتنے اندر اچھا پانی ملے گا۔ اللہ اکبر، اب تو اتنی ترقی ہو گئی کہ ماں کے پیٹ پر انسان مشین رکھتا ہے تو بتاتا ہے کہ بچہ سیدھا ہے کہ ٹیڑھا ہے، بچے کی سانس چلتی ہے کہ نہیں، اور اتنی ترقی
ترقی ہو گئی، اب یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، اگرچہ قانوناً جرم ہے، یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ وہ بتا رہا ہے جو جاہل بن کے پیدا ہوا، جو ان پڑھ بن کے پیدا ہوا، جو بغیر پڑھا لکھا پیدا ہوا۔ اب سنی بھائیو، مسلک اعلیٰ حضرت کو ماننے والوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جو جاہل بن کے پیدا ہوا وہ زمین کے اندر پانی کی بات کرتا ہے، جو جاہل بن کے پیدا ہوا وہ ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی بات بتاتا ہے، جو جاہل بن کے پیدا ہوا وہ ہماری نس دیکھ کر بتاتا ہے ہمارے اندر یہ بیماری ہے۔ ارے سوچو، جو جاہل بن کے پیدا ہوا اس کا یہ علم ہے، تو وہ نبی جس کو اللہ نے جاہل نہیں پڑھا لکھا کر کے بھیجا ہے، اللہ اکبر، علم دے کر کے بھیجا ہے، اس کے علم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تمہاری قیم میں رہنے والے بریلی کا امام بولا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدائی جمعہ تم پہ کروڑوں درود۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار مدینہ، عظمت مصطفیٰ، مذہب اسلام، پیغمبر اسلام، مفتی ارشاد رضا منظری، مفتی سلیمان منظری، جشن دستار بندی، سرزمین رامپور درا۔ ارے محبت سے بولو، اور زور سے بولیں، بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ وہ جس کو اللہ نے لا تعلمون شیئا، یہ تو کچھ جانتا ہی نہیں ہے، یہ تو ان پڑھ ہے، بغیر پڑھا لکھا ہے، وہ اتنی باتیں بتا رہا ہے جی۔ اب ترقی اتنی ہو گئی، ہر چیز کا نام بدل دیا لوگوں نے۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ان پڑھ پیدا ہو کر کے اتنی ترقی کر گیا تو پھر میرے سرکار جس کو اللہ نے پڑھا کر کے بھیجا ہے ان کے علم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ کیا بات ہے۔ اتنی ترقی ہو گئی، اتنی ترقی ہو گئی اس دور میں کہ پہلے جب بیمار ہوتے تھے اور جناب والا پیٹ میں درد ہوتا تھا تو علماء کرام کی توجہ چاہوں گا میں اس بات پر، جب پہلے پیٹ میں درد ہوتا تھا تو ڈاکٹر کہتا تھا کہ گیس بن گئی، گیس کا درد ہے۔ کس چیز کا درد ہے؟ گیس کا۔ لیکن ترقی کے ساتھ ساتھ بیماری نے بھی ایسی ترقی کی، اب طبیب کے پاس جاؤ کہ جناب والا یہاں درد ہوتا ہے، تب ڈاکٹر سیدھا کہتا ہے یہ تمہارے گیس کا درد نہیں، تمہارے پیٹ میں پتھری ہے، پتھری کا درد ہے۔ بولو بات سچ ہے کہ نہیں؟ اب گیس کا درد کم ہوتا ہے، اب پتھری کا درد کتنا ہوتا ہے؟ یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ وہ بتا رہا ہے جس کے حوالے سے رب نے کہا لا تعلمون شیئا، یہ تو کچھ جانتا ہی نہیں ہے، ہمارے پیٹ کے اندر پتھری بتا رہا ہے۔ اب مریض پوچھتا ہے جناب یہ تو بتاؤ یہ پتھری ہے کتنی بڑی؟ تو ڈاکٹر پھر بتاتا ہے تمہارے پیٹ میں 3 پتھری ہے، تمہارے پیٹ میں 5 پتھری ہے، پھر آگے یہ بھی بتاتا ہے ایک پتھری 5 mm کی ہے، ایک پتھری 10 mm کی ہے، ایک پتھری 20 mm کی ہے، یعنی کہ کتنی موٹی کتنی چھوٹی، یہ ساری باتیں ڈاکٹر ہمیں بتاتا ہے۔ یہ کون ڈاکٹر ہے؟ جس کو اللہ نے ان پڑھ پیدا کیا تھا۔ اب آؤ مکہ چلتے ہیں، اب آؤ مدینے چلتے ہیں، اب اپنے نبی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور اپنے نبی کے علم کو دیکھتے ہیں تو یہ عرب کی زمین ہے، یہ مصطفیٰ کے قدم ہے، یہ میرے آقا کی ذات ہے۔ سامنے جانی دشمن ابو جہل ہے، مٹھی بند ہے، مٹھی کے اندر کنکر کا ٹکڑا ہے، پتھر کا ٹکڑا ہے۔ میرے نبی سے کہتا ہے، ابو جہل کہتا ہے اے محمد بن عبداللہ اگر سچے نبی ہو تو بتا دو میری اس مٹھی کے اندر کیا ہے؟ ڈاکٹر نے بتا دیا پیٹ کے اندر پتھر ہے، پیٹ کے اندر پتھری ہے، اتنے mm کی ہے، لیکن مشین سے دیکھ کر کے بتایا۔ اب دشمن نبی سے کہتا ہے اے محمد بن عبداللہ بتا دو میری اس مٹھی کے اندر کیا ہے؟ اب میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں او ابو جہل یہ بتا میں بتاؤں تیری مٹھی کے اندر کیا ہے، یا جو تیری مٹھی کے اندر ہے وہ خود بتا دے کہ وہ کون ہے۔ اللہ اکبر، یہ تمہارے میرے پیغمبر ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں خود نہیں بتاتا، یہ پتھر کا ٹکڑا خود بتائے گا یہ کون ہے۔ تو تاریخ کے چیپٹر پر یہ موٹے موٹے حروف میں لکھا ہوا ہے کہ دشمن کی مٹھی کے اندر سے کنکریاں بول رہی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار مدینہ، فیضان غوث اعظم، فیضان حضور تاج الشریعہ، جسنی دستار بندی، نعرہ تکبیر۔
محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زور سے کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ ہے دل و دماغ حاضر ہے آپ کا؟ جی جی مزہ آ رہا ہے؟ ارے سنی ہی کو نبی کے ذکر میں مزہ آتا ہے، جی، سنی ہی خوش ہوتا ہے۔ توجہ حاضر رکھیے گا آپ۔ سمجھ رہے ہیں کسی جلسے میں حضرت نے کہا توجہ حاضر ہے، تو مجمع میں سے کسی نے اٹھ کر کے حضرت کو 10-20 روپے دے دیے۔ حضرت نے پھر کہا توجہ حاضر، پھر دے دیے، لیکن آخر میں گڈی ختم ہو گئی۔ حضرت نے پھر کہا توجہ حاضر، لڑکے بولے حضرت توجہ تو ختم ہو چکی ہے، لیکن الحمدللہ ہمیں پیسوں کی توجہ نہیں، ہمیں مصطفیٰ کی محبت کی توجہ چاہیے، ہمیں نبی کے عشق کی توجہ چاہیے۔ یہ جلسہ دستار کا جلسہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کان دیے تاکہ ہم کان کے ذریعے علم حاصل کریں، اللہ نے ہمیں آنکھ دی تاکہ دیکھ کر کے علم حاصل کریں، اللہ نے ہمیں دل و دماغ دیا تاکہ ہم علم حاصل کریں۔ اب یہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بابرکت ہے۔ لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، طبیب کے ہاتھ میں شفا ہے۔ آج کا یہ جلسہ دستار حفظ قرآن کا جلسہ ہے، یہ قرآن شریف ہے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذات بابرکت پر نازل ہوا۔ یاد کرو، سن لیو، یاد رکھیے، اللہ نے 4 مشہور کتابیں اس زمین پر اتاری ہے۔ ایک کو توریت کہتے ہیں، ایک کو انجیل کہتے ہیں، ایک کو زبور کہتے ہیں۔ کتنی کتابیں اتاری ہیں؟ زور سے بولیں، زور سے بولو، کتنی؟ 4۔ یہ پیٹیاں یہیں پہ رکھی جائیں گی، کوئی چرا کے نہیں بھاگے گا۔ آپ مجھے سنیے، کتنی کتابیں؟ 4۔ پہلی کون سی؟ توریت، زبور، انجیل، قرآن شریف، 4 کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ لیکن آپ بھی مانتے ہو اور یہ سب کا عقیدہ ہے، کتابیں 4 اللہ نے اتاری ہیں، لیکن ان 4 کتابوں میں سب سے بہتر کتاب قرآن شریف ہے۔ الحمدللہ سب سے اچھی کتاب قرآن شریف ہے، یعنی توریت، انجیل، زبور، ان تینوں کتابوں سے بہتر قرآن ہے۔ حالانکہ اتارنے والا 4 کا اللہ ہے، 4 کو بھیجنے والا رب ہے، 4 کو نازل کرنے والا ہمارا تمہارا خدا ہے، لیکن پھر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ صرف قرآن توریت سے بہتر ہے، صرف قرآن انجیل سے بہتر ہے، صرف قرآن زبور سے بہتر ہے۔ لیکن کوئی کلائی پکڑ کر کے پوچھے، اے رامپور درائے کے جلسے میں سننے والے اور حامی بننے والے، یہ بتا جب 4 کو اللہ ہی نے بھیجا ہے تو اللہ کی ایک کتاب اس کی 3 کتابوں سے بہتر کیوں بتاتے ہو؟ توریت، انجیل، زبور سے بہتر کیوں بتاتے ہو؟ یہ سوال تو بنتا ہے۔ تو میں کہوں گا آؤ بزرگوں سے سوال کرتے ہیں، تو علماء کرام فرماتے ہیں ہاتف غیبی سے آواز آئے گی، واقعی کتابیں 4 ہماری ہے، نازل ہم نے کی ہے، بھیجی ہم نے ہے، اپنے نبیوں پہ بھیجی ہے، اپنے محبوبین بندوں پہ بھیجی ہے۔ لیکن یہاں پہ فضیلت ہم نے اس وجہ سے نہیں دی کہ توریت، انجیل، زبور ہے۔ اگر تجھے اس بات کو سمجھنا ہے تو یہ سمجھ کہ توریت کو کس پہ بھیجا، انجیل کو کس پہ بھیجا، زبور کو کس پہ بھیجا، قرآن کو کس پہ بھیجا۔ ہم نے جب غور کیا تو نتیجہ پر ہم یہ پہنچے کہ جس ذات پر قرآن اترا ہے وہ ذات ان تینوں نبیوں سے بہتر ہے جن پر 3 کتابیں نازل ہوئی ہے۔ جس پر قرآن نازل ہوا وہ ذات میرے نبی کی ذات ہے، وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، وہ میرے آقا کی ذات ہے، اور میرے آقا کی ذات ان تینوں نبیوں سے بہتر ہے جن پر توریت نازل ہوئی، جن پہ زبور نازل ہوئی، جن پہ جناب والا انجیل نازل ہوئی ہے۔ ان تینوں نبیوں سے بہتر میرے نبی کی ذات ہے۔ اور اگر آپ کی توجہ کام کرے تو آپ کی ایمانی حرارت کو بیدار کرنے کے لیے ارشاد منظری مفردات کا استعمال کر کے یوں کہے گا کہ ان 3 نبیوں کی بات ہی کیوں، الحمدللہ حضرت آدم سے لے کر صبح قیامت تک جو بھی آئے گا ہر انسان سے بہتر میرا نبی ہے۔ حضرت آدم سے بہتر میرا نبی، حضرت شیش سے بہتر میرا نبی، حضرت لوط سے بہتر میرا نبی، حضرت ہود سے بہتر میرا نبی، حضرت زکریا سے بہتر میرا نبی، حضرت دانیال سے بہتر میرا نبی، حضرت شعیب سے بہتر میرا نبی، حضرت یعقوب سے بہتر میرا نبی، حضرت لوط سے بہتر میرا نبی، حضرت یحییٰ سے بہتر میرا نبی، یعنی کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت نوح نجیح اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، حضرت آدم صفیہ اللہ، اللہ کے ہر نبی سے بہتر میرا نبی، ہر رسول سے بہتر میرا نبی۔ تبھی بریلی کا امام بولا سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ہے واہ بھئی واہ، زندہ باد۔ خلق سے اولیاء، اولیاء
اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا بولو، نبی رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اب آپ یہ بتائیں، نعرہ صرف اسٹیج ہی سے لگنا ہے، آپ نہیں لگائیں گے؟ اچھا ماشاءاللہ ضرور لگائیں گے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ رامپور دراہے کے بھی کچھ لوگ ہیں اور بہار کے بھی کچھ لوگ ہیں۔ جی۔ اب دیکھیے رامپور دراہے کا آدمی لگاتا ہے یا باہر سے آنے والا لگاتا ہے۔ اور نعرہ لگانے میں کبھی نہیں شرمانا چاہیے، اس لیے کہ شرم جھوٹ بولنے میں، غیبت کرنے میں، چغلی کرنے میں، مال ہڑپنے میں، کسی کی زمین پر بیجا قبضہ کرنے میں ہونی چاہیے، نبی کی محبت میں نعرہ لگانے میں نہیں ہونی چاہیے۔ اب اللہ نے قرآن اتارا میرے نبی پر، قرآن نبی پہ اترا، اس وجہ سے ساری کتابوں سے بہتر، افضل، اب ظاہر سی بات ہے جو افضل کتاب کو پڑھے گا اللہ اس کو بھی افضلیت ضرور عطا فرمائے گا، اور ایسی افضلیت عطا فرمائے گا کہ میرے آقا نے ارشاد فرما دیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن پڑھتا ہے، جو قرآن پڑھاتا ہے، وہ تم میں سب سے بہتر ہے، وہ سب سے اچھا ہے۔ تاریخ کا عام مطالعہ کرے تو لوگ پڑھتے ہیں قرآن شریف اور فیضیاب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہم نے تاریخ کے چیپٹر پر اس بات کو بھی پڑھا ہے کہ ایک دور ایسا بھی آیا کہ جب شہر کے چوراہے پہ بیٹھ کر، شہر کے ایک چپے پہ بیٹھ کر کے ایک پادری، ایک کافر، ایک غیر مذہب نے، ایک نون مسلم نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں مسلمانوں کی اس پوری بستی سے یہ اعلان کرتا ہوں، میرے کچھ سوالوں کا جواب دے دیں، اگر یہ سوالوں کا جواب دیں گے تو مان لوں گا کہ اسلام سچا، ان کا نبی سچا، ان کا قرآن سچا، دین سچا، اور اگر جواب نہیں دیا تو پھر میں یہ کہوں گا کہ قرآن غلط، ان کا ایمان غلط، ان کا مذہب غلط، ان کا خدا غلط، ان کا نبی غلط ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اندازہ لگا لے، رامپور دراہے کے چوراہے پہ بیٹھ کر کوئی یہ اعلان کر دے، تخت پہ بیٹھ کر، اور پوری آبادی کو للکارے کہ کوئی ہے جو میرے سوالوں کا جواب دے، تو کتنی غیرت کی بات ہوگی۔ اللہ اکبر۔ شہر کا شہر جمع ہو گیا، لیکن کوئی سوال کا جواب نہ دے پاتا تھا۔ سوال یہ تھا، میرا سوال یہ ہے، پادری یہ چیخ چیخ کر کے کہتا، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ، جو چیز ہوتی ہے وہ پہلے بھی کچھ نہ کچھ ہوتی ہے، تو خدا پہلے کیا تھا، اس بات کو بتایا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خدا موجود ہے، تو یہ بتایا جائے کہ خدا اس وقت کر کیا رہا ہے۔ اس طرح سے اس کے چنندہ سوال تھے۔ اللہ اکبر۔ اس بات کا جواب کون دے کہ اللہ اکبر، خدا موجود ہے تو کر کیا رہا ہے، خدا سے پہلے کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب اس طرح سے اس نے غلط سوالات کیے، مسلمانوں کی بستی میں سناٹا پڑ گیا، مسلمانوں کی آبادی میں عجیب سا ماحول برپا ہو گیا۔ کون ہے جو جواب دے گا، کون ہے جو اس سے مقابلہ کرے گا، کون ہے جو اس کا منہ توڑ جواب دے گا۔ اللہ اکبر۔ کسی نے جواب نہ دیا، سب خاموش رہ گئے۔ لیکن وہیں پر مدرسے میں پڑھنے والا اللہ اکبر ننھا منا بچہ سینے سے قرآن لگا کر کے کھڑا ہوتا ہے، اے لوگوں اجازت دو، میں اس پادری کا منہ توڑ جواب دینا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ چھوٹا سا بچہ قرآن سینے سے لگا کر کے آگے بڑھا۔ لوگوں نے مشورہ کیا، یار بچہ کیا جواب دے گا، جب ہم جواب نہیں دے پا رہے ہیں۔ پھر کسی سمجھدار نے کہا، جناب بچے کو اوپر آنے دو، جواب دینے دو، اگر جواب دے دیا تو جیت ہو جائے گی، اور ہار گئے تو کہہ دیں گے بچہ ہی تو ہے، کیا پتا۔ اللہ اکبر۔ گول مول بات کر دیں گے، یہ کہہ کر کے بچے کو اوپر بلایا۔ بچے نے پادری سے کہا، اب سوال کر۔ سوال کیا کرتا ہے، تخت شاہی پر اور کرسی خطابت پر بیٹھ کر کے پادری اپنے گھمنڈ میں چور ہو کر کے چیخ چیخ کر کے کہہ رہا تھا، بیٹے میرا سوال یہ ہے کہ تو یہ بتا دے، تیرا خدا اگر موجود ہے تو وہ کر کیا رہا ہے، وہ اس وقت کیا کر رہا ہے۔ بچہ بولا، او پادری، کہتا اپنے آپ کو عالم ہے، کہتا اپنے آپ کو پڑھا لکھا ہے، لیکن تجھے آتا جاتا کچھ نہیں۔ سن، تو کوشچن کر رہا ہے، اور جو کوشچن کرتا ہے، جو سوال کرتا ہے وہ شاگرد ہوتا ہے، اور جو جواب دیتا ہے وہ استاذ ہوتا ہے۔ جو سوال کرتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، جو جواب دیتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے۔ اور دنیا کا دستور ہے، استاذ کرسی پہ بیٹھتا ہے، شاگرد نیچے بیٹھتا ہے، استاذ اوپر ہوتا ہے، شاگرد نیچے ہوتا ہے۔ جب بچے نے اتنا کہا، بچے کی بات معقول تھی، لوگوں کے دماغ میں بیٹھ گئی، اور کہا بچہ صحیح کہتا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد لوگوں نے پادری کو زمین پہ بٹھا دیا۔ اب سنیے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ لوگوں نے پادری کو زمین پہ بٹھا دیا، پھر بچہ کرسی پر پوری آن بان شان کے ساتھ بیٹھ کر کے کہتا ہے، پادری اب بتا تیرا کیا سوال ہے۔ پادری
علی کہتا بیٹے بتا تیرا خدا اگر موجود ہے تو بتا اس وقت وہ کیا کر رہا ہے؟ بچہ بولا اب بھی تیری عقل میں نہیں آئی، اب بھی نہیں سمجھا؟ ارے دیکھ میرے خدا نے ابھی یہ کیا کہ جو غدار تھا اسے کرسی سے اٹھا کے زمین پہ بٹھا دیا، اور جو وفادار تھا اسے زمین سے اٹھا کے کرسی پر بٹھا دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ کیا کہنے اللہ تعالیٰ آپ کو اسی سال کروڑپتی بنا دے، آمین۔ ارے آمین تو کہہ دو یار، آدمی آمین بھی نہیں کہتا، بولے شب برات قریب ہے پتہ نہیں کب دعا قبول ہو جائے۔ اللہ سے دعا اللہ کرے کہ آپ ہی کے نام کا اجمیر شریف کا ٹکٹ اس میں نکل آئے۔ ماشاءاللہ یہ پرچیاں ڈلی ہے، وہ خوش نصیب ہی ہوگا جس کے نام پر اجمیر شریف کی ٹکٹ نکلے گا، اس لیے کہ ارادے روز بنتے ہیں پر ٹوٹ جاتے ہیں، وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو اجمیر شریف کا بھی ٹکٹ ملے گا، کنز ایمان بھی دیا جائے گا، اور انشاءاللہ اس کے علاوہ موبائل کا انعام بھی دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اگر توجہ حاضر ہے تو میں نہیں چاہتا ہوں آپ بار بار ہاتھ اٹھائیں، لیکن اگر آپ کو تقریر اچھی لگ رہی ہے تو ہاتھوں کو اٹھا کے ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ، اور زور سے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ دیکھ رہے ہیں علماء کرام کی کثیر تعداد موجود ہے، یہ ہمارے ذمہ دار علماء ائمہ موجود ہیں۔ اللہ رب العزت ان سب کو سلامت رکھے، اور رامپور درائی کا یہ ایک واقعی تاریخی جلسہ ہو رہا ہے الحمدللہ۔ اب سنیے، میں بتا رہا تھا بچے نے کیا کہا کہ میرا خدا موجود ہے، تو کہتا ہے کیا کر رہا ہے؟ سن، میرے خدا نے ابھی یہ کیا کہ جو خدا کا غدار تھا اسے کرسی سے اتار کے زمین پہ بٹھا دیا، اور جو وفادار تھا اسے زمین سے اٹھا کر کرسی پر بٹھا دیا۔ اللہ اکبر، لوگوں نے نعرہ لگا دیا، شور مچ گیا، بچے کی پیشانی کو چوم لیا۔ پادری بولا ابھی تو کئی سوال باقی ہیں میرے، اللہ اکبر میرے دوستو۔ بچے نے کہا چل اگلا سوال کر، کہنے لگا بتا اللہ اگر ہے تو ہونے سے پہلے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، یعنی مثال کے طور پہ جس پہ ہم بیٹھے ہیں یہ تخت ہے، اب تخت سے پہلے یہ درخت تھا، درخت سے پہلے پودا تھا، پورے ایک پروسیس سے چیز گزرتی ہے۔ اس نے کہا بتاؤ اگر خدا ہے تو وہ ہونے سے پہلے کیا تھا؟ کچھ نہ کچھ تھا۔ بچے نے سوال سنا، لوگ سمجھ رہے تھے بچہ اس بات کے جواب نہیں دے پائے گا، لیکن جو قرآن پڑھتا ہے اس پہ اللہ رحم فرماتا ہے، اللہ اس پہ کرم کرتا ہے۔ بچے نے کہا سن اس سوال کا جواب بھی دیتا ہوں، زیادہ ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کچھ پڑھا لکھا ہے کچھ جانتا ہے تو گنتی یاد ہے۔ کہنے لگا گنتی تو یاد ہے۔ بچے نے کہا کتنی؟ کہا 100 تک۔ بچے نے کہا 100 تک میں سنا، صرف 10 تک سنا دے۔ بچہ کس بچے سے؟ پادری بولا کر دینا بچوں والی بات۔ بچہ بولا صرف گنتی سنا، اگلی بات مت کر۔ اللہ اکبر۔ بچہ بولا لیکن گنتی الٹی سنائے گا، گنتی تجھے الٹی گننی ہے۔ اب بچے کی بات سننے کے بعد پادری تیش میں آ گیا اور جلدی 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ جب 1 پہ پہنچا تو چپ گیا۔ بچہ چیخ کر کے بولا ارے آگے بڑھتا کیوں نہیں ہے؟ آگے بڑھتا کیوں نہیں ہے؟ 1 سے آگے بھی تو بڑھ، 1 سے آگے بھی تو بڑھ۔ پادری بولا بچے تجھے نہیں پتا کہ 1 سے آگے کچھ نہیں ہوتا، 1 سے آگے کچھ نہیں ہوتا۔ تو بچہ بولا تیری عقل میں بات نہیں آتی، میرا خدا بھی ہمیشہ سے ایک ہے، وہ ہمیشہ سے ایک رہے گا۔ ارے جب تیری گنتی کے 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے تو میرا خدا الہنا و الہکم واحد، میرا رب ایک تھا اور ہمیشہ ایک ہی رہے گا۔ جواب دیجئے، جواب۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ ماشاءاللہ، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ زندہ باد، زندہ باد۔ بچے نے کہا 1 سے پہلے کچھ نہیں ہوتا۔ فرمایا اچھا چلو اور کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو وہ بھی پوچھ لو۔ کہا چل ایک سوال اور۔ کہا کیا سوال؟ فرمایا خدا ہے تو بتاؤ پھر خدا کا چہرہ کدھر ہے؟ خدا دیکھ کس جانب رہا ہے؟ اس کا چہرہ کس جانب ہے؟ بچے نے کہا پہلی بات تو یہ ہم اس چیز کو مانتے نہیں، وہ قد و قامت وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ بچے نے اتنا کہا اور پھر کہا سن اگر یہ سوال کرتا ہے نا تو سن، ایک چراغ کو روشن کیا جائے۔ چراغ کو روشن کیا گیا، چراغ جلا دیا گیا۔ بچے نے چراغ کو بجھا دیا اور جب چراغ کو بجھایا کہا پھر جلاؤ۔
جلاؤ، پھر جلایا گیا۔ بچے نے پھر کہا اب بتا یہ چراغ جل رہا ہے، اب مجھے بتا یہ کیا ہے؟ یہ ایک نور ہے، اب مجھے یہ بتا پادری اس چراغ کا چہرہ کدھر ہے؟ اوپر ہے، دائیں جانب یا بائیں جانب؟ اس کا چہرہ کدھر ہے؟ تو پادری بولا بیٹے یہ ایک چراغ ہے، یہ ایک نور ہے، یہ ایک روشن دان ہے، اس کا کوئی چہرہ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ بچہ بولا جب تیرے بناوٹی نور کا کوئی چہرہ نہیں ہوتا تو پھر میرا خدا تو حقیقی نور ہے، اس کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، وہ قد و قامت سے پاک ہے، وہ ہماری طرح نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بچے نے جب یہ جواب دیا مجمع میں نعرہ لگ گیا، بچے کو گود میں بٹھا لیا، پیشانی کو چوما، پادری کے ہوش اڑ گئے۔ بچے کے قریب آیا اور آ کر کے بولا بیٹے زندگی بھر میں نے تعلیم حاصل کی، زندگی بھر میں نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ 3 ایسے سوال تیار کیے تھے کہ بڑے بڑے عالموں کے ہوش اڑا دوں گا، بڑے بڑے مفتیوں کے ہوش اڑا دوں گا، لیکن بیٹے ذرا سی عمر میں تو نے میرے سوالوں کا بڑا معقول جواب دیا ہے۔ ذرا بیٹے یہ تو بتا تو نے یہ سیکھا کہاں ہے؟ تو نے یہ پڑھا کہاں ہے؟ کون سی ایسی کتاب ہے جس میں یہ سب کچھ پڑھایا جاتا ہے؟ تو بچہ بولا وہ کوئی اور کتاب نہیں، وہ یہی کتاب ہے قرآن مجید جو میرے سینے سے لگی ہے، جو میرے سینے سے لگی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کے قرآن کا کمال ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو، جس کو بیان قرآن میں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا بچے کے ہاتھوں کو پادری نے چوما اور کہا بیٹے اب دیر نہ کر، مجھے بھی کلمہ پڑھا کر کے مصطفیٰ کا غلام بنا دے، اس لیے کہ میں مان گیا تو بھی سچا، تیرا قرآن سچا، تیرا نبی سچا، تیرا خدا سچا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں مان گیا بیٹے تیرا دین بھی سچا ہے، تیرا خدا بھی سچا ہے، تیرا دین بھی سچا، تیرا خدا بھی سچا ہے۔ وہ کتاب ان بچوں نے پڑھی ہے، اس قرآن کو اپنے سینے میں انہوں نے محفوظ کیا ہے، اور ان ساری چیزوں کے پیچھے ہمارے مفتی غلام نبی منظری اور حضرت علامہ مولانا مفتی سلیمان منظری کی بہت محنتیں ہیں کہ وہ محنتیں کرتے رہے لگاتار، اور بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کر کے نہایتی پیار محبت کے ساتھ جب محبت کی ضرورت پڑی محبت دی، جب تھوڑا سا غصہ دکھانے کی ضرورت پڑی غصہ دکھایا، ہر اعتبار سے بچوں کو ڈیل کیا۔ اللہ نے کرم کیا، آج بچہ حافظ قرآن بن گیا ہے، قرآن کی دولت کو اپنے سینے میں بسا لیا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اگرچہ بچے ہیں لیکن جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے اس کا قد اتنا بڑھ جاتا ہے کہ سید الملائکہ طائر سدرہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جو طالب علم جو اللہ کی راہ میں جو مدرسے میں تعلیم حاصل کرتا ہے دینی، طائر سدرہ سید الملائکہ جبرائیل اپنے پروں کو اس بچے کے قدموں میں بچھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اندازہ لگائیں کتنا بڑا قد ہے اس بچے کا۔ اور آخری بات آپ کو سنا کر کے میں چلتا ہوں، بچے کا اللہ اکبر قد کتنا بڑھ جاتا ہے، کتنا بڑھ جاتا ہے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دور ایسا آیا کہ جب خلیفہ ہارون رشید زندہ تھے اور ان کی بیوی زبیدہ بھی زندہ تھی۔ اب چونکہ میاں بیوی میں لڑائی اور جھگڑا بھی ہوتا ہے تو ایک دن خلیفہ ہارون رشید اپنی بیوی زبیدہ سے لڑ بیٹھے۔ آپ جانتے ہیں جب بیوی سے لڑائی ہوتی ہے تو بات کہاں تک پہنچتی ہے؟ بات وہیں تک پہنچ گئی جہاں تک آپ سمجھ رہے ہو، یعنی کہ بات طلاق تک پہنچ گئی۔ بیوی نے غصے میں آ کر کے کہا مجھ سے لڑ رہے ہو، ادھر ادھر کی باتیں ہوئی۔ آخر میں آ کر کے بیوی نے کہہ دیا کہ چل نکل جہنمی میرے گھر سے، چل جہنمی میرے گھر سے نکل جا۔ اتنا کہنا تھا۔ خلیفہ ہارون رشید کہتے ہیں او زبیدہ سن، تو مجھے جہنمی کہتی ہے تو میں اعلان کرتا ہوں کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق ہے، اگر میں جہنمی تو تجھے، زور سے بولو کیا، تجھے طلاق، اگر میں جہنمی تو تجھے طلاق۔ ہمارے معاشرے کا حال بھی یہی ہے، اگر بات تھوڑی سی انبن ہو جائے تو بیوی بھی یہی کہتی ہے اگر دم ہے تو بول، اور بیوی سے شوہر بھی یہی کہتا کہ چھپ جا ورنہ میں بول بھی دوں گا، اور پھر بولتا تو اتنی بولتا ہے کہ بس آپ گن نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، چلتی چلی جاتی ہے رازدانی کی طرح، لیکن بعد میں جب ہوش آتا تو تب پتا چلتا کہ میں کر بیٹھا۔ اللہ اکبر۔ خلیفہ نے کہا اگر میں جہنمی تو تجھے طلاق ہے۔ اب چوراہوں پر چپے چپے خطے خطے گوشے گوشے پر پورے شہر میں یہ بات پھیل گئی، اور ایسی باتیں چونکہ پھیلتی بھی جلدی ہیں، پورے علاقے میں پھیل گئی کہ
خلیفہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی جب یہ بات پھیلی علماء کرام کی بارگاہ میں یہ سوال کیا گیا کہ بیوی نے شوہر کو جہنمی کہا تو شوہر نے پلٹ کے یہ کہا اگر میں جہنمی تو تجھے طلاق. اب سوال یہ ہے کہ طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی, بیوی نکاح سے نکلے گی کہ نہیں. بڑے بڑے علماء کی بارگاہ میں یہ سوال پہنچا. پھر ایک مجلس کو سجایا گیا, علماء کرام کو بلایا گیا, بڑے بڑے وقت کے مفتیان اعظام مفسرین وہاں پہ جلوگر ہوئے اور علماء کرام کی مجلس جب سج گئی تو اللہ اکبر علماء کی بارگاہ میں یہ سوال رکھا گیا کہ علماء یہ بتاؤ خلیفہ کی بیوی کو طلاق ہوگی کہ نہیں, یہ مسئلے کا جواب کیا ہے, اس پر فتویٰ کیا ہے. تو علماء کرام خلیفہ سے پوچھتے ہیں خلیفہ ہارون رشید یہ بتاؤ زندگی میں کوئی گناہ کیا؟ خلیفہ نے کہا بہت گناہ کیے. علماء فرماتے ہیں پھر فتویٰ دیا جاتا ہے کہ تمہاری بیوی کو طلاق ہو گئی, تمہاری بیوی تمہارے نکاح سے نکل گئی, تمہاری بیوی کو طلاق واقع ہو جائے گی. اب ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے چہرے کو دیکھیے اور قرآن کی عظمت کو سمجھتے چلیے. یہ جو مدرسے کی چٹائی پہ بیٹھ کر کے اللہ اکبر شب و روز ایک کر دیتے ہیں اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے, اللہ ان کو کیسی بلندیاں عطا فرماتا ہے, اللہ ان کو کیسی عزتیں عطا فرماتا ہے. ادھر دیکھیں میری طرف توجہ رکھے. علماء نے کہہ دیا کہ طلاق ہو گئی اس لیے کہ تم نے گناہ کیا ہے, بیوی پر طلاق کا وقوع ہو جائے گا اس لیے کہ تم نے گناہ کیا ہے. اب جب علماء کی مجلس اٹھنے لگی تو بچہ بیچ میدان میں سے ایک کھڑا ہو گیا, چھوٹا سا بچہ بیچ میدان میں کھڑا ہوا, اپنے ہاتھ کو اٹھایا اور آواز دے کر کے بولا علماء مفتیان اعظام مصنفین اے علماء میں آپ سے کہتا ہوں ایک موقع مجھے بھی دے دیا جائے, آپ کی موجودگی میں بھی فتویٰ دینا چاہتا ہوں. سبحان اللہ, اللہ اکبر. علماء نے کہا بیٹے بڑے بڑے مفتیوں نے فتویٰ دے دیا, بڑے بڑے مصنفین نے فتویٰ دے دیا, بڑے بڑے اساتذہ نے فتویٰ دے دیا, بڑے بڑے محدثین نے فتویٰ دے دیا. بیٹے اس مجمع میں تیرا کیا کام ہے, تو ان کے سامنے کیسے لب کشائی کرے گا؟ بچہ بولا صرف اجازت دے دو, اگر بات معقول ہو تو قبول کرنا اور درست نہ ہو تو منع کر دینا. اللہ اکبر. بچے کی دل جوئی کرنے کی نیت سے بچے کو اسٹیج پر بلایا. بچے نے کہا خلیفہ کو کھڑا کر دیا جائے, خلیفہ کو کھڑا کیا گیا. بچے نے کہا خلیفہ ہارون رشید میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں اس کا جواب دو, اس کے بعد میں اپنا فتویٰ جاری کروں گا. ذرا اندازہ تو لگائیں علماء کی موجودگی میں بچہ کس شان سے بولتا ہوگا, کس ہمت سے بولتا ہوگا, کس معیار سے بولتا ہوگا. بچے نے کہا اجازت دو. خلیفہ کھڑا ہو گیا. بچے نے کہا خلیفہ یہ بتاؤ زندگی میں کبھی ایسا ہوا کہ تم گناہ کرنے چلے تھے, گناہ کر بھی سکتے تھے, گناہ کے قریب بھی تھے, لیکن اللہ کا ڈر دل میں بیٹھ گیا, اللہ کا خوف دل میں بیٹھ گیا اور اللہ سے ڈر کے تم نے گناہ چھوڑ دیا, اللہ سے ڈر کے تم نے گناہ کا ارادہ ترک کر دیا, اللہ سے ڈر کے تم نے اس غلط کام کا ارادہ ترک کر دیا ہے. خلیفہ کہتا بیٹے زندگی میں ایسا کئی بار ہوا, گناہ کر سکتا تھا, گناہ کے بالکل قریب تھا, لیکن اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دیا ہے. اتنا کہنا تھا. بچہ علماء کی موجودگی میں, بڑے بڑے مفتیوں کی موجودگی میں اعلان کرتا ہے خلیفہ میں ان کے خلاف فتویٰ دیتا ہوں. میرا فتویٰ یہ ہے کہ تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوگی, تیری بیوی نکاح سے نہیں نکلے گی. علماء نے کہہ دیا طلاق ہو گئی. بچہ کہتا ہے طلاق نہیں ہوگی. علماء نے کہہ دیا بیوی نکاح سے نکل گئی. بچہ کہتا نکاح سے نہیں نکلے گی. علماء نے بچے کی کلائی کو پکڑا اور کہا بیٹے کس بھروسے کہتا ہے, اس پر دلیل کیا ہے؟ تو بچہ بولا علماء دلیل اپنے باپ کی نہیں, دلیل قرآن پاک کی دیتا ہوں, اللہ کی کتاب سے دیتا ہوں. اٹھاؤ اللہ کا قرآن کھولو 30واں پارہ. اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. بچہ بولا کہ اللہ کا قرآن اعلان ہے جو اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کا ٹھکانہ جنت بنا دیتا ہے. واہ واہ واہ. جو اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کا ٹھکانہ جنت بنا دیتا ہے. علماء نے بچے کی بات کو قبول کیا چونکہ بات درست ہی, پیشانی کو چوما. علماء جانتے ہیں اللہ اکبر وہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں تھا, وہ بچہ آگے چل کر کے امام شافعی بن کر کے چمکا تھا. امام شافعی کی ذات بابرکت تھی جن کا مزار شریف مصر میں موجود ہے اور آپ کی دعا سے الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے فیض سے پچھلے مہینے ہی آپ کے مزار شریف پہ مجھے حاضری دینے کا شرف حاصل ہوا. بہت بڑے اللہ والے ہیں. تو
تو یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کا فیضان ہے، یہ جس کے پاس جاتا ہے اس کو دنیا اور آخرت میں مالا مال کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو سلامت رکھے، مفتی سلیمان منظری کو سلامت رکھے، بڑی محنتوں سے انہوں نے پڑھایا، اور یہ تو ماشاءاللہ ماہر علم و فن ہے، ہر میدان کے شہ سوار ہیں، جہاں بھی رہتے ہیں اچھا کام کرتے ہیں۔ آج رامپور درائے میں ہیں، یہاں پہ کام کر رہے ہیں، اس سے پہلے فیض گنج میں تھے، ہم نے وہاں بھی دیکھا وہاں کے اجڑے ہوئے چمن کو انہوں نے کیسے آباد کر دیا تھا۔ یہ جہاں بھی جاتے ہیں الحمدللہ اپنی الگ پہچان چھوڑ کے آتے ہیں، اپنی الگ شناخت چھوڑ کے آتے ہیں، اور یہ ان کا کمال نہیں، یہ اللہ کا کرم ہے، ان سے کام لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی دنیا اور آخرت میں بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ دن ہے تو رات بھی ہوگی، بادل ہے تو برسات بھی ہوگی، زندہ رہے تو پھر کبھی کیا نہیں ہوگی؟ دن ہے تو رات بھی ہوگی، بادل ہے تو برسات بھی ہوگی، زندہ رہے تو پھر کبھی ملاقات بھی ہوگی۔ میں مر جاؤں تو پیغام میرے یار لکھ دینا، میرے سینے پہ نام احمد مختار لکھ دینا، گر بگانا ہو وہاں بھی نزدی منکر دی کو تو دروازے پہ بس امام احمد رضا کا نام لکھ دینا۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدہا تم پہ کروڑوں درود، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، صدقے میں احمد رضا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت بائند آباد، وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کرم ہے اس کا وہ در پہ بلا کے دیتا ہے۔